جاوید لطیف صاحب، سینٹ چیئرمین کا انتخاب ہو گیا، ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا بھی انتخاب ہو گیا. سر کیا آپ نتائج سے مطمئن ہیں یا ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے؟ پارس، ہارس ٹریڈنگ سے بات آگے نکل گئی ہے جی. آپ دیکھیں کہ 2018 میں جب اسی سجرانی صاحب کو لایا گیا تو کس طرح اقلیت کو اکثریت میں بدلا گیا. جب عدم اعتماد آیا تو سجرانی صاحب کے خلاف 2019 میں کس طرح اقلیت کو اکثریت میں بدلا گیا. اور آج تیسری مرتبہ اقلیت کو پھر اکثریت میں بدل دیا گیا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ الیکشن نہیں ہے. آج اگر آپ یا سننے والے یا میرے دو صاحبان جو بیٹھے ہیں، ہمیں آج سر جوڑ کے یہ بات کرنی چاہیے کہ ہم جا کدھر رہے ہیں اور ہمارا فیوچر ہے کیا. اس پاکستان کا، اس ریاست کا فیوچر ہوگا کیا. آپ دیکھیں کہ اگر یہ صرف حکومت کے کینڈیڈیٹ ہوتے تو میں آج شاید اس طرح بات نہ کرتا. آج میں جو بات کر رہا ہوں یہ میں وزیر داخلہ جو ہیں میں ان کی بات کوٹ کرنے لگا ہوں. وہ کہتے ہیں یہ اسٹیٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں، یہ ریاست کے کینڈیڈیٹ ہیں. تو پھر اگر ریاست کسی کینڈیڈیٹ کے پلڑے میں اپنا وزن ڈال دے گی تو اس کے بعد جو انجام ہوگا وہ کوئی دور نہیں ہے یا کوئی دھندلا نظر نہیں آئے گا. 3 مارچ کو آپ بھی تو جیتے تھے نا، جیسے آپ جیتے تھے آج ویسے یہ جیت گئے، حساب برابر ہو گیا. سر اقلیت اور اکثریت کا ایشو نہیں لگتا، آپ کریں تو ٹھیک، یہ کریں تو غلط. اس وقت ہم نے یہ کہا تھا کہ یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ اسٹیٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں؟ نہیں. اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ حفیظ شیخ جو ہیں وہ اسٹیٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں؟ یا ہم نے اپنی جیت پہ یہ کہا تھا کہ ہم نے اسٹیٹ کو ہرا دیا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج آپ ایک اسٹیٹ کے ساتھ بقول وزیر داخلہ کے اگر اس امیدوار کے ساتھ آپ کا مقابلہ تھا تو پھر ہمیں ہارنے کی خوشی ہے کہ کم از کم اسٹیٹ جیت گئی. اور اگر میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ حکومتی کینڈیڈیٹ تھے تو پھر شرمندگی اس بات پہ ہے کہ آپ فون کال سے لے کر صبح کیمرہ جو فٹ کیے گئے تھے، جو ترکیبیں لگائی گئی تھی، اور وہاں اس کے بعد پریزائڈنگ افیسر تک جو رول ادا کیا گیا پھر آپ کے وہ سامنے ہے. سر میں اگر کیمرے کے ایشو پہ آتی ہوں لیکن ایک بات ذرا کلیئر کیجئے گا کہ یہ جو ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب جیتے ہیں آفریدی صاحب، مرزا آفریدی صاحب، یہ تو ان کو تو اسٹیٹ کا کینڈیڈیٹ نہیں کہا تھا نا کسی نے، یہ بھی تو جیت گئے ہیں نا سر. بالکل نہیں کہا تھا، آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اب آ جائیں اس پہ. اگر میں اب دوسری بات مان لوں کہ خرید و فروخت ہوئی ہے، جو آپ نے اس سے پہلے 3 تاریخ کو اخلاقیات کا درس سنا تھا تو پھر آج اخلاقیات کہاں ہیں؟ اور اگر یہ میں بات مان لوں کہ وہ اسٹیٹ کے جو افریدی صاحب ہیں وہ کینڈیڈیٹ نہیں تھے تو پھر مجھے کوئی بتائے کہ 49 جو تھے اکثریت والے وہ کیسے اقلیت میں بدل گئے. نمبر 2 میں یہ کہوں گا آپ کی خدمت میں کہ مجھے کوئی یہ بتا دے کہ اگر کیمرے اپوزیشن نے جا کے وہاں لگانے تھے تو پھر پاکستان کے اندر نہ کوئی ادارہ رہ گیا ہے، نہ کوئی حکومت نام کی کوئی چیز رہ گئی ہے. کیمرے کے ایشو پہ ذرا میں بات کرتی ہوں لیکن ایک بات بتائیے گا کہ آپ کے کیا صرف ایک ہی سینیٹر کو اپروچ کیا گیا تھا جو آپ کے سینیٹر عبدالکریم صاحب تھے، جن کے ساتھ شاہد خاقان عباسی صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی تھی اور مریم نواز بھی کہہ رہی تھی کہ ہمارے اراکین کو کالز آ رہی ہیں اور ہم نے ان میں سے کچھ کالز ریکارڈ بھی کی ہیں، لیکن ہمیشہ کی طرح آپ نے یہ بتایا نہیں کہ کون کالز کر رہے تھے اور کون دباؤ ڈال رہے تھے، اور یہ صرف یہ ایک ہی سینیٹر تھے جنہیں اپروچ کیا گیا؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ایسے کوئی خبر نہیں آئی. میں آج جو بات کر رہا ہوں میں مسلم لیگ کے کارکن کے طور پر بات نہیں کر رہا، میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے یہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں اور کرنے والوں کی خدمت میں بھی گزارش کر رہا ہوں. خدا کے لیے خدا کے لیے خدا کے لیے اس پاکستانی قوم پر اور ریاست پر رحم کریں. جو کچھ ہو رہا ہے، جو اپنی مرضی سے کیا جا رہا ہے، یہ مرضی زیادہ دیر تک چلتی نظر نہیں آ رہی اور اس کا انجام خدا نہ خواستہ بھیانک نظر آ رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ نام نہیں لیتے، نواز شریف نے کل نام لیے ہیں نا؟ ہاں جی. سوشل میڈیا پہ اگر کیونکہ آپ کے الیکٹرانک میڈیا پر تو پابندی ہے نا،
मगर वो जो नाम लिए गए हैं 4, आप मुझे ये बताएं सर, कि क्या उस पे कोई आपका कोई स्टेटमेंट आपको देखने में मिला? मुझे ये बताएं कि जब ग्रोथ रेट 5.8 आप लोगों में अपना ही कोई एका नहीं है। 2016-17 में पीडीएम की एक इत्तेहादी जो पीपल्स पार्टी है वो कहती है ऑपोजिशन जो एस्टेब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल हो गई है, आप लोग कुछ और बात कर रहे हैं। कल तक आप कह रहे थे हवाओं का रुख बदल गया है, अब क्या उल्टा चलना शुरू हो गई है फिर या रुक गई हैं? ये पाकिस्तान के फ्यूचर का मसला है और एक लीडर की जिंदगी का इशू है जी। मैं बिफोर टाइम कह रहा हूं कि बीबी बेनजीर भुट्टो को जब इन खतरात का अंदाजा हुआ था तो उसने नाम लिए थे और फिर उसके बाद वो हादसा हो गया, मगर उस वक्त उनके वर्सा जो थे उन्होंने कहा पाकिस्तान खप्पे, मगर अगर खुदा न खास्ता मरियम नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। फिर क्या करेंगे? हम पाकिस्तान में जो लोग इसमें मुलव्वस हुए पाकिस्तानी कौम उसको कटहरे में लाएगी और ये बड़ा हादसा हो जाएगा। ये मशरकी पाकिस्तान वाला रिप्ले मत किया जाए, पाकिस्तान पर रहम किया जाए और ये थ्रेट देने मैं जरा अभी दोबारा जब आपकी तरफ आऊंगी ना नताइज लेने तो वाले रवश को खत्म किया जाए।